یہ کیوں دیا گیا؟ کیوں نہیں ایک فارمل جہیز جس میں سامان گفٹس اور یہ چیزیں دی گئیں؟ وہ ان کا جہیز تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یونیک ہے۔ بابا نے مجھے میرے جہیز میں گفٹ کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو اسی طرح اگر ان کے پیرنٹس سپورٹ کریں تو وہ بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ شادی کریں، ایک نئی زندگی میں وہ داخل ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سپورٹ پیرنٹس کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ فرنیچر بھی پرانا ہو جائے گا، چیزیں بھی پرانی ہو جائیں گی، وہ آپ کو کوئی آؤٹ کم نہیں دے رہی، آپ اس سے پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے۔ ڈگری از جسٹ لائک اے پیپر، آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے جس سے آپ کل کو پیسہ جنریٹ کر سکیں۔ راتوں رات کبھی سکسیس نہیں ملتی، نہ آپ راتوں رات امیر ہوتے ہیں نہ آپ کو کامیابی۔ السلام علیکم، ثروت بتول ہیئر۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا جہیز بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری بچیاں صرف اس وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ماں باپ وہ جہیز نہیں دے پاتے، اور وہاں پر میں نے جہاں پر یہ بات کی تھی کہ اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اس پریکٹس کو، وہاں پر میں نے ایک آئیڈیا بھی دیا تھا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو جہیز میں کیا دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو جہیز میں سکلز دینے چاہیے، یا ڈیجیٹلی انہیں اس قابل کر دینا چاہیے کہ وہ لوگ ارن کر سکیں۔ ایسی ہی مثال میرے سامنے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو بات کی گئی تھی اس کی جب مجھے ایک لائیو ایگزامپل ملی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ فریاد۔ السلام علیکم لائبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، شی از ٹو ینگ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے لائبہ کے بارے میں یہ ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی، لائبہ جو ہیں وہ ملٹی ووڈ جو کے سی او ہیں فریاد صاحب، ان کی بیٹی ہیں، اور لائبہ کو جہیز میں ان کے بابا نے کیا دیا یہ ہم لائبہ سے ہی جانیں گے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے۔ اور یہ جہیز یہ کیوں دیا گیا؟ کیوں نہیں ایک فارمل جہیز جس میں سامان گفٹس اور یہ چیزیں دی گئیں؟ وہ ان کا جہیز تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یونیک ہے، تو ہم لائبہ سے پوچھتے ہیں۔ جی لائبہ، آپ کے جہیز میں کیا تھا؟ میرے جہیز میں مجھے ایک مارکیٹنگ ایجنسی ملی، جو کہ ایز اے بزنس بابا نے مجھے میرے جہیز میں گفٹ کیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو اسی طرح اگر ان کے پیرنٹس سپورٹ کریں تو وہ بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بابا نے جب میری شادی ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے when I was 20 اور میں اپنے یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر میں تھی، تو میرے بابا نے مجھے یہ گفٹ میں ایک ایجنسی دی، اور انہوں نے بولا کہ اس کو اتنا گرو کر لو کہ جب تک تمہاری شادی ہو میں تب تمہیں یہ ایز اے گفٹ تمہارے بزنس دے سکوں تمہیں، تاکہ آگے آنے والے فیوچر میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہ آئے اپنی زندگی میں، اور جب بھی ضرورت ہو میرا بزنس مجھے سپورٹ کر سکے۔ بہت ڈفرینٹ سوچ ہے جو کہ یوزلی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی بہت ایک نئی سوچ ہے، اور یہ ہونی چاہیے اس پہ۔ اچھا، آپ کو کیا ملا تھا جہیز میں؟ بتائیے گا، آپ کے جہیز میں کیا تھا؟ میرے جہیز میں لیپ ٹاپس تھے۔ کتنے تھے؟ اٹ واز لائک 20 لیپ ٹاپس۔ اچھا۔ اور ساتھ کچھ سسٹمز تھے جو کہ ڈیزائننگ میں یوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کمپلیٹ آفس کا انٹیریئر تھا، میرے آفس کا فرنیچر تھا، اور یہ سب کچھ تھا۔ زبردست۔ اچھا، آپ نے اب بابا نے تو آپ کو جہیز دے دیا، جی۔ اب اس جہیز کو جیسے یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ جہیز کچھ ٹائم بعد خراب ہو جاتا ہے، ہمارا فرنیچر گھر کا سامان سب وہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ پیسہ بھی نہیں چلتا، جی رائٹ؟ تو آپ نے اس کو پھر یہاں کیسے لے کے گئی؟ پھر اس کے بعد میں نے اپنی کچھ سرچنگ کی، میں نے اس چیز کو سیکھا کہ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، ڈفرینٹ کورسز کیے، آن لائن سرچنگ کی، یوٹیوب پہ ڈفرینٹ بلاگس پڑھے، آرٹیکلس پڑھے، اور اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ دس فیلڈ از دا بیسٹ فیلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ڈفرینٹ پروجیکٹس آنا شروع ہوئے، ان کو دیکھا، پاکستان کے بہت بڑے برانڈز ہیں جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، دبئی کے برانڈز ہیں جن کے ساتھ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اب اس کو میں نے کینیڈا میں لانچ کیا ہے، جس کے پروجیکٹس میرے پاس ہیں، اور میں ادھر کینیڈا میں ہوتی ہوں اور میری ٹیم پاکستان میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ویتنام سے کام کر رہے ہیں اور دبئی سے کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، جو کہ میرے دبئی کے پروجیکٹس، کینیڈا کے پروجیکٹس اور پاکستان کے پروجیکٹس ہینڈل کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، ہم تو لکی ہیں نا پھر کہ ہمیں آپ مل گئی۔ جی۔ جب میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا، مجھے بڑا آئیڈیلائز ہوا کہ بھائی میں ضرور، اور آپ پاکستان آئی ہوئی تھی لائبہ، تو ہم نے سوچا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لائبہ سے جاتے۔ اچھا لائبہ، کیا میسج ہے ایک تو پیرنٹس کو دینے آپ نے میسج، کیا ہونا چاہیے ان کے جب آپ ان کو، یعنی کہ شادی کریں، ایک نئی زندگی میں وہ داخل ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سپورٹ پیرنٹس کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا میسج آپ بچیوں کو دیں گے کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے انہیں؟ اوکے، سو دا تھنگ از کہ جو پیرنٹس بہت لگژری فرنیچرز دیتے ہیں، بہت ہیوی آپ کو جہیز دیتے ہیں، ڈریسز دیتے ہیں، آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں جہیز میں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ لڑکی کب تک اس کو یوز کر لے گی؟ فرنیچر بھی پرانا ہو جائے گا، چیزیں بھی پرانی ہو جائیں گی، وہ آپ کو کوئی آؤٹ کم نہیں دے رہی، آپ اس سے پیسہ جنریٹ نہیں کر سکتے۔ تو سب کو یہ سجیشن ہے کہ ایز اے بزنس اپنے بچوں کو دیں، ان کا انٹرسٹ دیکھیں کہ اس میں، بجائے کہ آپ ان پہ وہ اپنا ڈیسیژن ان پہ کریں، آپ
آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں سے بیٹھیں, بات کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس میں ہے. بالکل. بے شک وہ ڈگری اور کر رہے ہیں, آپ جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے آپ ان کو دیکھیں. ڈگری از جسٹ لائک اے پیپر. آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے جس سے آپ کل کو پیسہ جنریٹ کر سکیں. بالکل. اور اگر آپ باہر سے پیسہ لانا چاہتے ہیں, ڈالرز میں لائیں گے تو پاکستان میں فائدہ ہے. بالکل. اور ویسے تو پاکستان میں سب کہتے ہیں بہت برے حالات ہیں, لیکن برے حالات نہیں ہیں ان کے لیے جو پاکستان میں بیٹھ کے بھی باہر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اب بھی بہت اچھے حالات ہیں. وہ ڈالرز میں لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں. تو میں ان سب کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی ایفرٹس کریں, آپ سیکھیں, آپ جس چیز میں شوق رکھتے ہیں. پیرنٹس کو کہوں گی کہ اس چیز کا بزنس اپنے بچوں کو اسٹارٹ کروائیں. بہت اچھی بات ہے. اور بچیوں کو مینس کہ آپ دیکھیں آپ نے بھی تو اسٹرگل کی نا, پیرنٹس نے تو آپ کو دے دیا لیکن آپ نے اس کو گرو کیا. تو ماشاء اللہ سے آپ ناؤ یو آر ارننگ ہینڈسم اماؤنٹ جو کہ ڈالرز میں ہے, جو کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈالرز میں ارن کریں. تو آپ نے اوبویسلی اس کے لیے بھی تو بہت ساری اسٹرگل کی ہے نا. آپ نے اس چیز کو, اب اس جہیز کو جو تھا, جو ایک 20 لیپ ٹاپ سے اسٹارٹ ہوا تھا, ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے ہوا تھا, اپنے پروجیکٹ سے ہوا تھا, اب اس کے ساتھ پیرالل آپ کتنے پروجیکٹس کو ماشاء اللہ سے دیکھ رہی ہیں؟ ابھی اس ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس بہت سے پروجیکٹس ہیں. ان برانڈس کو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتی, لیکن میرے پاس کینیڈا کے, دبئی کے اور پاکستان کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بہت اچھے ٹاپ پروجیکٹس ہیں, اور میں ان کو لے کے چل رہی ہوں, ان کا کام کر رہی ہوں. اور میری جتنی ٹیم بیٹھی ہے ان پہ ورکنگ کر رہی ہے, جن کا ہم سوشل میڈیا سنبھال رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں, SEO کا کام کر رہے ہیں, مطلب اوور آل سروسز ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. زبردست. اچھا, تو بچیوں کے لیے کیا میسج ہے, کون سے اسکل سیکھنے چاہیے انہیں پلیز؟ ابھی یہ بہت زیادہ ہے, دیکھیں ڈیجیٹل اسکلس بھی بہت سارے ہیں, کون سا ایسا اسکل ہے جس کو بچیاں اگر سیکھیں تو وہ گھر بیٹھے عزت سے کما سکتی ہیں؟ ان کے لیے یہی ہے کہ آپ آن لائن سرچنگ کریں, سوشل میڈیا آپ کورس دے سکتی ہیں. سوشل میڈیا اگر آپ لرن کرتے ہیں, آپ اس کے بعد فائور ہے, اپ ورک ہے, اس پہ بے تحاشا جابس ہیں. آپ بیڈنگ کرتے ہیں اور آپ کو جابس ملتی ہیں. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. لوگ کہتے ہیں کہ فائور پہ جابس نہیں ہیں, اپ ورک پہ جابس نہیں ہیں, جبکہ اپ ورک اور فائور پہ بہت سی جابس ہیں. میں خود ایکسپیرینس کر چکی ہوں, لیکن اس میں آپ کو چاہیے محنت ہے. آپ دن رات اس پہ ایک کرو. اپنا پورٹ فولیو آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کی پروفائل اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جب آپ آگے پریزنٹ کر رہے ہو تو اس پہ آپ کا امپریشن کیا جا رہا ہے, کہ اگر وہ آپ کا دیکھ رہا ہے تو آپ کو ریجیکٹ نہ کر سکے, بلکہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے آپ کی ریکویسٹ. یعنی خود کو اس قابل بنانا ہے, جی, اتنا اسٹرانگ اپنا وہ ہونا ہے آپ کو. جی. اس کے بعد ہی آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پیرنٹس کی بہت سپورٹ چاہیے. میں ان پیرنٹس کو کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں, اور اعتماد کرنا سیکھیں. ان پہ انویسٹ کرنا سیکھیں, کیونکہ آج کل کے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو بزنس کرنے نہیں دیتے, خاص طور پہ جوبینس جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بزنس رسک ہے, بزنس نہیں کر سکتے, یہاں تو بچہ کچھ اور کر دے گا. جبکہ جو آج کل کی جنریشن ہے وہ بزنس میں آنا چاہتی ہے, لیکن ان کو پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, چاہے وہ لڑکے ہیں چاہے وہ لڑکی ہیں. لڑکوں کو بھی سپورٹ نہیں ہے کہ لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب تک انویسٹ نہیں کریں گے وہ کیسے گرو کریں گے؟ بالکل. پھر بچے بھی جاب پہ آ جاتے ہیں, وہ انہی بزنس پہ آ جاتے ہیں جن پہ ان کے فادرس تھے, اور وہ لکیر کے فقیر بن کے اتنی ہی ارننگ جتنی آپ کی ہوئی, وہ کتنے سال بعد بھی آپ کی گروتھ نہیں نظر آتی. ایسے ہی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا میسج لائبہ آپ نے دیا, بہت شکریہ. اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا اور بیٹی, اور دونوں میں سے آپ کو ایک کو چوز کرنا ہے کہ کس کو پڑھایا جائے, تو یوزلی ہماری سوسائٹی کا جو کلچر ہے جی بیٹے کو پڑھایا جائے گا. لیکن کل ہی میری نظروں سے ایک پوسٹ گزری جو مجھے بہت اچھی لگی, اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایک آپشن ملے کہ آپ نے دونوں میں سے کس کو پڑھانا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں. کیونکہ جب آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں گے تو مینس کہ آپ پورے خاندان کو, اس کی پوری جنریشن کو ایک کو آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں اور اس کو دے رہے ہیں. یہی میسیج ہے جی ماں باپ کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی, کہ پیرنٹس بھی بچوں پہ ٹرسٹ کریں, ان پہ یقین رکھیں. بچے آج کل کے ہم سے ماشاء اللہ سے بہت بریلینٹ ہیں, بہت آئیڈیاز ہیں ان کے پاس, بہت کریٹو مائنڈ ہے. اور بچیوں سے بھی یہی کہ پلیز دیکھیں, شی از ٹو ینگ ماشاء اللہ سے, اتنی ینگ ایج میں وہ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ بزنس میں آئی ہے, اور بزنس کو بھی وہ یہاں سے یہاں لے کے گئی ہیں, تو اس میں ان کی ایفرٹس, وہ سارا اسٹرگل, وہ ہے وہ ہارڈ ورک اور وہ پیشن, تو وہ اپنے اندر پیدا کریں. راتوں رات کبھی سکسیس نہیں ملتی, نہ آپ راتوں رات امیر ہوتے ہیں, نہ آپ کو کامیابی ملتی ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے.